بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان کی جو صورتحال ہے، پاکستان کے جو حالات و واقعات ہیں، وہ اتنے تشویشناک ہو چکے ہیں کہ راولپنڈی میں جی ایچ کیو میں آرمی ہاؤس میں ایک اہم ترین کمانڈرز کانفرنس، فارمیشن کمانڈرز کانفرنس طلب کرنا پڑی۔ اس کا اجلاس ہوا اور اس اہم ترین اجلاس سے جنرل عاصم منیر نے، آرمی چیف نے خطاب کیا، اور اس خطاب کے اندر جنرل عاصم منیر نے بہت اہم ترین باتیں کی، اور ساتھ ہی ساتھ جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا اجلاس ہوا، اس اجلاس کے اندر بہت اہم ترین ایجنڈا تھا، اور اس ایجنڈے میں پاکستان کے سیاسی حالات و واقعات، پاکستان کے معاشی حالات و واقعات، پاکستان کے سفارتی سطح پر چیلنجز، اور ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان کے آئینی قانونی بحران ہے، اور پاکستان کے جو سیکیورٹی کے، لا اینڈ آرڈر کے، اور آگے آنے والے انتخابات کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں، اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تبادلہ خیال کیا گیا، بات چیت کی گئی، اور اس حوالے سے ڈسکشن کی گئی۔ اب آپ نے اس پورے معاملے کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں، عمران خان کو تو جیل میں ڈالا ہوا ہے، عمران خان کو تو پابند سلاسل کیا ہوا ہے، عمران خان کو تو انہوں نے اڈیالہ جیل میں رکھا ہوا ہے، اور عمران خان کو اڈیالہ جیل میں رکھنے کے باوجود پاکستان کے حالات و واقعات بڑی تیزی کے ساتھ بگڑے ہیں، پاکستان کے حالات و واقعات بڑی تیزی کے ساتھ ڈاؤن ہوئے ہیں۔ نواز شریف کو پاکستان لایا گیا، نواز شریف کو پاکستان بھیجا گیا، نواز شریف کو اب ریلیف پر ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے، نواز شریف کے کیسز معاف کیے جا رہے ہیں، نواز شریف کی اپیلیں بحال کی جا رہی ہیں، لیکن ان تمام کی تمام معاملات کے باوجود جو پاکستان کے حالات و واقعات ہیں وہ بہتر نہیں ہو پا رہے، اور ان کو بہتر کرنے کے لیے آخر کار اسٹیبلشمنٹ کو سامنے آنا پڑا، اور اسٹیبلشمنٹ نے سامنے آ کر جو اہم ترین معاملہ ہے، اہم ترین جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ، فائنانس یعنی کہ معیشت سے ریلیٹڈ، پاکستان کے سیاست سے ریلیٹڈ، سفارتی سطح پر جو چیلنجز ہیں ان سے ریلیٹڈ بہت اہم ترین فیصلے کیے ہیں، اور اسی حوالے سے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا اجلاس طلب کیا گیا۔ اب فارمیشن کمانڈرز کانفرنس اصل میں جو پاکستان کے سیکیورٹی کے جو دو اہم ترین ٹاپ کے فورمز ہیں، اس میں ایک تو کور کمانڈرز کانفرنس، اس کا جو فورم ہے وہ پاکستان کا بڑا ٹاپ کا فورم ہے، اور اس میں پاکستان کے سیکیورٹی معاملات سمیت پاکستان کے تمام حالات و واقعات کے اوپر ڈسکشن کی جاتی ہے۔ دوسرا جو ٹاپ کا، سیکنڈ ٹاپ کا جو فورم ہے وہ ہے پاکستان کا فارمیشن کمانڈرز کانفرنس۔ یہ بھی جب اجلاس بلایا جاتا ہے تو اس میں پاکستان کے جو حالات و واقعات ہیں، پاکستان کے جو اکانومی کے معاملات ہیں، ان کے اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کی جاتی ہے۔ تو یہ اس مرتبہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس طلب کی گئی، اور اس سے پہلے کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی۔ اب یہ جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، اس کے اندر پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں، پاکستان کے معاشی حالات ہیں، اور پاکستان کو جو سفارتی سطح پر چیلنجز درپیش ہیں، اس حوالے سے ڈسکشن کی گئی۔ سب سے پہلے تو اس پر جو اہم ترین جو اعلامیہ جاری کیا گیا، اس میں جو پہلا نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان نے یہ جو اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ہے، اس میں پاکستان نے فلسطین کی سیاسی حمایت، فلسطین کی سفارتی حمایت، پاکستان نے فلسطین کی ہر طرح سے جو حمایت ہے وہ جاری رکھنی ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، یعنی کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جانب سے جو اس حوالے سے فلسطین کے حوالے سے جو حمایت ہے، فلسطین کے حوالے سے جو سپورٹ ہے، اس کا اظہار کیا، اور اس پر دو ٹوک انداز میں، کیونکہ جو انوار اللہ کاکڑ ہے جو نگران وزیر اعظم ہے، وہ تو اس حوالے سے دو ٹوک موقف اپنانے میں ناکام رہا، اور اس نے او آئی سی کانفرنس کے اندر بھی شرکت کی، لیکن وہاں پر وہ والی اس کی جانب سے بات نہیں کی گئی، یا وہ والا اس طریقے سے موقف نہیں اپنایا گیا، یا وہ والی جو ایک دبنگ قسم کی آواز ہوتی ہے وہ نہیں بلند کی گئی، کیونکہ وہاں پر عمران خان کی کمی کو شدت سے محسوس کیا گیا، اور وہ عمران خان جو کہ عالمی سطح کے اوپر دو ٹوک انداز میں، برملا انداز میں بات کرنے والا شخص ہے، اور ایک ایسا موقف رکھتا ہے جو کہ عالمی سطح پر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، تو عمران خان کی کمی کو شدت سے محسوس کیا گیا۔ تو آخر کار پھر اسٹیبلشمنٹ کو اس کمی کو تھوڑا بہت پورا کرنا پڑا، تو اسٹیبلشمنٹ نے اس حوالے سے بیان دیا۔ دوسرا جو پاکستان کے حالات و واقعات ہیں، جس میں اکنامک پالیسی، جو معیشت کے معاملات ہیں، اور پاکستان کی جو سیاست کے معاملات ہیں، ان کے بڑی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کی گئی،
ان کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا گیا اور یہ میسج کنوے کیا گیا کہ کسی کو بھی پاکستان کے جو سیاسی حالات و واقعات ہیں اور جو معاشی حالات و واقعات ہیں ان کو بگاڑنے، ان کو خراب کرنے، ان میں خرابی پیدا کرنے، ان کو دگرگوں کی صورتحال لانے میں ایک تو ہم اجازت نہیں دیں گے، پہلی بات، اور دوسری یہ بات کہ جو بھی اب اس کے پیچھے لوگ کر فرما ہیں، اس کے پیچھے کردار کر فرما ہیں، اس کے پیچھے جو طاقتیں کر فرما ہیں، اس کے پیچھے جو سیاسی جماعتیں کر فرما ہیں، اور اس میں جو اشارہ ہے وہ آپ کو ملتا ہے شریف برادران کی جانب، شریف خاندان کی جانب، اور زرداری خاندان کی جانب، اور جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان کی جانب، کیونکہ یہی وہ تین لوگ تھے جنہوں نے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنائی، پی ڈی ایم کی حکومت بنائی اور پاکستان کا بیڑا کر دیا۔ ان کی وجہ سے آج فارمیشن کمانڈرز کی جو کانفرنس ہوئی اس میں اس حوالے سے یہ بڑا کلیئر میسج، بڑا دو ٹوک انداز میں ایک کیٹیگوریکلی میسج بھیجا گیا کہ انہوں نے جو پاکستان کا بیڑا کر کیا، انہوں نے جو پاکستان کے اندر تباہی اور بربادی پھیری ہے، اس کا ایک تو یہ لوگ ذمہ دار ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے، ان سے حساب کتاب لیا جائے، دوسری بات۔ اور تیسری جو اہم ترین بات تھی کہ آگے کے لیے اب راستہ روکنا ہے، یعنی کہ اب الیکشن بالکل سر کے اوپر کھڑا ہے۔ الیکشن جو ہے وہ 8 فروری 2024 کو ہونے ہیں، تو یہ جو جتنی جماعتیں ہیں جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں، پاکستان کا نقصان کرنے میں، پاکستان کو تباہ و برباد کرنے میں جو سارا کردار ادا کیا ہے، ان کو اب فارغ کرنا ہے، ان کو گھر بھیجنا ہے، اور ان کی اب سیاست میں، پاکستان کے سیاست میں، پاکستان کی عوام میں، پاکستان کی معاشرے میں کوئی کسی قسم کی جگہ نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے جب پبلک سروے کو سامنے رکھا گیا، پبلک اوپینین کو سامنے رکھا گیا، اور جو عوام کی آواز ہے، جو پبلک کی آواز ہے، اس کو جب سامنے رکھا گیا تو دیکھا گیا کہ عوام میں تو جو سب سے زیادہ مقبول ہے، عوام میں جو سب سے زیادہ پاپولر ہے، وہ تو ہے عمران خان۔ اور عمران خان کی پاپولیرٹی کی وجہ سے عمران خان کو شرکت کا موقع نہ دینا انتخابات میں، یہ سب سے بڑا ظلم، ناانصافی ہوگی۔ جس طرح سے باقی تمام جماعتوں کو انصاف میں اب ریلیف مل رہا ہے، ان کو شرکت کا موقع مل رہا ہے، جلد سے جلوس کر رہے ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کی قدغن یا پابندی نہیں ہے، اسی طریقے سے عمران خان کو بھی پابندی کا سامنا نہیں کرنا چاہیے۔ عمران خان کو بھی آزادی کے ساتھ الیکشن میں شرکت کا موقع دیا جائے، اور اگر عمران خان کی سپورٹ اور عمران خان کو پبلک کی سپورٹ اور حمایت حاصل ہے تو ایسے ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان کے جو مخالفین ہیں جو مرضی کرتے پھرے، عمران خان بھی چاہے میدان میں اور مخالفین کا سامنا کرے، دو ٹوک انداز میں، جو بڑے جرنیلوں نے فارمیشن کمانڈرز میں، اس میں یہ پیغام دیا ہے۔